جی ناظرین، آج علیمہ خان کی، عظمیٰ خان کی جو بیلیں لگی ہوئی تھیں، وہ بیلیں آج ریکارڈ پیش نہ ہونے کی وجہ سے 25 کی ڈیٹ ڈل چکی ہے۔ دیکھتے ہیں 25 تاریخ کو کیا ہوتا ہے۔ کیا اسلام آباد کے اندر اتنا بڑا ورکر گرفتار کیا گیا ہے، ورکروں کی اتنی بڑی تعداد ATC کورٹ میں ان کو شناخت پریڈ کے لیے تقریباً 14 دن ہو چکے ہیں، ان کو لاتے ہیں پھر لے جاتے ہیں واپس، سارا کرتے ہیں۔ میں ابھی ضیاء اللہ خان صاحب ATC عدالت میں اس وقت بالکل موجود ہیں، میں ان کے پاس کرتا ہوں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ جی ابھی تک ان کو ڈیسائیڈ نہیں کیا جا رہا، ابھی تک جج صاحب بھی نہیں آ رہے اور ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ باقی سارے ہمارے وکلاء دوست اور ان کی فیملی، خان صاحب کی اور علیمہ خانم صاحبہ کی فیملی بھی موجود ہے، یہاں پہ آ چکی ہیں۔ آپ کے سامنے ہے، آج آپ دیکھیں کہ پچھلے ایک ہفتے سے جو پاکستان کا، جو اسلام آباد کا خصوصاً ماحول بنا ہوا ہے، وہ ماحول سارا آپ کے سامنے ہے۔ کیا کیا جا رہا ہے؟ لوگوں کو ویل چیئر پہ بھی لا کے امینڈمنٹ پہ ووٹ ڈلوائے جا رہے ہیں، لوگوں کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں، جس طرح لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گرفتار کر کے، ان کو ابڈکٹ کر کے، ان کی جبری گمشدگی ظاہر کر کے بھی ان سے ووٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ آج اس ٹائم پہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جب سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے ہیں، جس طرح ہمارے بھائی دوست سلمان اکرم راجہ صاحب نے پرسوں کہا ہے، انہوں نے یہی تو فرمایا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اب ہمیں کوئی امید نہیں ہے کسی عدالت سے انصاف کی، عدل کی، کوئی ریلیف کی، کوئی بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرنے والی کوئی عدالت سامنے آئے یا کوئی ایسا فیصلہ دے جو انصاف پہ مبنی ہو۔ اب حالت وہی ہو گئی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عزت مآب عامر فاروق صاحب، ان کے پلے کیا رہ گیا، ان کی کیا عزت رہ گئی جب ان سے تو ایک نکا تھانے دار یا محسن نقوی زیادہ طاقتور ہوا۔ نورین نیازی صاحبہ کے نام سے ہم نے ایک پٹیشن فائل کی تھی کہ ملاقات کی اجازت دے دی جائے، انہوں نے جس دن فیصلہ دیا کہ ہم اجازت نہیں دے سکتے، انتظامیہ کی طرف سے پابندی ہے سیکورٹی خدشات کی بنیاد پہ، اگلوں نے دوسرے دن ان کے منہ پہ ہی وہ آرڈر دے مارا اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم 5 بندوں کی ملاقات کرا دیتے ہیں۔ اس جج کی تو حیثیت ایک بہن کی، سگی بہن کی بھی ملاقات کرانے کی نہیں تھی، اور اگلوں نے 5 بندوں کی اور وفد کی ملاقات کرا دی۔ یہ سوچ ہمیں بدلنی ہوگی عدالتوں کو۔ عدالتیں جب سٹینڈ لیتی ہیں تو پھر رول آف لا امپلیمنٹ ہوتا ہے، پھر سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پھر عدالتوں پہ یقین ہوتا ہے لوگوں کو۔ آپ دیکھیں اب کیا ہوگا اینی ترمیم کے بعد۔ قاضی فائز عیسیٰ جیسے پپٹ کو استعمال کر کے جو سب سے خطرناک ہے، ابھی تک کسی نے کوئی ڈسکس نہیں کی، میں سمجھتا ہوں 186 میں جو ترامیم کی گئی ہے، آرٹیکل 186 میں، وہ یہ کہ مثال کے طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی کیس چل رہا ہوگا تو آپ اس کو بلوچستان ہائی کورٹ ٹرانسفر کر دیں گے۔ اگر بلوچستان ہائی کورٹ میں کوئی کیس چل رہا ہوگا تو اس کو سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ جیسے ججز اپنے پاس منگوا لیں گے ریکارڈ سمیت۔ تو یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ آئین پاکستان کا نام و نشان نہ رہے، ملک میں جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو تباہ کر دیا جائے، جو حق اور سچ بولنے والے لوگ ہیں ان کو پابند سلاسل کر دیا جائے۔ جو آپ میں سے کوئی بھی انسان اگر ایسی بات کرے گا جو آئین و قانون پہ مبنی ہوگی تو اس کو اٹھا لیا جائے گا، اس کو غائب کر دیا جائے گا، اس کو۔ میں اپنی وکلاء کی مثال دے دوں، آج دیکھیں ہمارے انتظار حسین پنجوتا صاحب ایک اتنے اچھے وکیل بھی ہیں، اس کے علاوہ خان صاحب کے فوکل پرسن بھی مقرر ہیں جیل میں، جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، جو انتظامی امور ہوتے ہیں۔ آج خان صاحب کی ملاقاتوں پہ تو پابندی ہے ہی ہے 18 دنوں سے، اسی طرح اب 16 دن تقریباً میرے خیال میں ہو گئے ہیں، انتظار حسین پنجوتا صاحب کو غائب کر دیا گیا ہے، ایک وکیل کو غائب کر دیا گیا ہے، اور عدالتوں کے اور ججوں کے منہ پہ جوں نہیں رینگ رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کتنے دن ہو گئے ہم نے ہیویس کی پٹیشن فائل کی ہوئی ہے عامر فاروق صاحب کے پاس، وہ کبھی کیا بہانہ کر کے ایڈجنٹ کر دیتے ہیں، کبھی کیا بہانہ کر کے۔ کوئی ایک قانون ملک میں ہونا چاہیے۔ آپ اگر وکلاء کو بازیاب نہیں کرا سکتے، آپ اپنے کالے کوٹ کی عزت نہیں کرا سکتے، آپ اپنے لوگوں کو، میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیکیور نہیں رکھ سکتے، ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے، تو آپ کو ان کرسیوں پہ بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیے گا جو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، جو خلق خدا کرے گی، یہ اپنے دروازے سے کھڑکی سے باہر نہیں جھانک سکے گا۔ آپ کے سامنے ہے، یہ اس حکومت کے آخری دن ہے، یہ آخری دن اس لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ وہ چراغ ہے جو ٹمٹما رہا ہے بجھنے سے پہلے۔ آپ کو یہ جاتی ہوئی نظر آئے گی، خلق خدا کی حکومت آئے گی۔ اب انقلاب دہانے پہ کھڑا ہے،
جاولا خان صاحب چند لمحات جاولا کی خان دیر ہے۔ صاحب جاولا خان صاحب آپ یہ مجھے بتائیے کیا اڈیالہ جیل میں ٹوٹل ملاقاتیں بند ہیں؟ آپ ایک سینئر لائر ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹوٹل عمران خان کی وجہ سے ملاقاتیں، باقی لوگ بھی جن کی ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی ہیں، کیا ایسا قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے؟ اس کا صرف اور صرف ایک شخص ذمہ دار ہے جو آئین قانون کہتا تھا، وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ۔ اس کو آج بنیادی انسانی حقوق نہیں نظر آ رہے، ہزاروں لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق مجروح ہو رہے ہیں۔ ایک ہفتے میں 2 دن کی تو جیل مینول کے حساب سے شیڈول ملاقاتیں ہوتی ہیں، کہاں گئی وہ ملاقاتیں؟ آپ دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے کل جو چغلی ماری ہے وہ یہ کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کوئی آئینی ترمیم ہے یا کیا ہے کیا نہیں۔ او بھائی، آپ کے لیے یہ سارا کچھ بچھایا جا رہا تھا، یہ جال سارا۔ اس میں جو عام لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں عوام جو کیڑے مکوڑے جن کو سمجھا جاتا ہے، وہ پھنسیں گے۔ میرا ایک عمران خان کی طرح عام لوگوں سے، عوام سے بھی گلہ ہے کہ وہ بہت سست ہیں، بہت دیر سے جاگتے ہیں۔ اگر آج نہیں جاگو گے تو آپ کی آنے والے نسلیں تا حیات غلام رہیں۔ سینئر رہنما لیگل ٹیم کا حصہ جاولا خان صاحب کی ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ جاولا خان کے جذبات کیوں آج ان کے جذبات کیوں اتنے بڑے جذبات ہیں؟ کیونکہ ان کو انصاف نہیں مل رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ عدالتوں کا ہی دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، وہ عدالتوں کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ تو اب آپ نے یہ دیکھا ہے تو سلمان صفتر صاحب بھی آ چکے ہیں، سلمان صفتر صاحب کو سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ کی ضمانت بعد از گرفتاری جو یہاں 4 اکتوبر کے واقعات ہوئے تھے اس کے اوپر ان کو بلا وجہ ہی ان کو گرفتار کیا ہوا ہے۔ 600 لوگوں کو نامزد کیا ہوا ہے، 5 لوگوں کی سازش ہے۔ سازش کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے کہ انہوں نے کراؤڈ کو انسٹیگیٹ کیا۔ سو آج ریکارڈ نہیں آیا، اس کے باوجود ہم نے اپنے دلائل جو ہیں مکمل کر لیے ہیں، فیصلہ محفوظ ہے۔ کچھ دیر میں جج صاحب نے ریکارڈ طلب کیا ہے کہ ہر حال میں ریکارڈ پیش کیا جائے۔ تفتیشی افسر ڈیرہ غازی خان یا ڈیرہ اسماعیل خان کہیں پر بھی چھٹی پہ وہ ریکارڈ لے کر ساتھ ہی گئے ہوئے ہیں، وہ ریکارڈ منگوایا جج صاحب نے کہ اس کا آنا ضروری ہے۔ ریکارڈ آئے گا تو انشاءاللہ میں بہت پر امید ہوں کہ یہ ضمانتیں ہو جائیں گی۔ ہماری طرف سے آرگیومنٹس مکمل ہیں انشاءاللہ۔ دس از اے کیس آف بیل۔ تھینک یو۔